قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج و ماجوج کا کھلنا بھی ہے۔ یاجوج و ماجوج قتل و غارت کرنے والی وحشی قوم ہے جسے سد ذوالقرنین کے پیچھے محصور کر دیا گیا ہے۔ یہ وحشی، ظالم اور خونخوار لوگ ہیں جو تہذیب و تمدن سے آشنا نہیں ہوں گے۔ قیامت سے پہلے اللہ کے حکم سے ان کا بند کھول دیا جائے گا اور یہ پوری انسانیت پر ٹوٹ پڑیں گے اور زمین کا خشک و تر کھا جائیں گے۔ یاجوج و ماجوج کی تعداد پوری انسانیت کے تعداد کے مقابلے میں کم از کم 1 اور 10 کی نسبت سے ہوگی۔ یاجوج و ماجوج کے نکلنے کا وقت ظہور مہدی علیہ السلام، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد ہوگا۔ یہ لاتعداد وحشی انسانی آبادی اور پوری زمین پر ٹوٹ پڑیں گے اور ان کے قتل و غارت گری کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر پناہ لیں۔ وہ ویسا ہی کریں گے اور عام آبادی بھی محفوظ مقامات میں بند ہو کر اپنی جان بچائے گی۔ باقی انسانی آبادی کو یہ وحشی قوم ختم کر ڈالے گی اور زمین کے دریاؤں کو بھی چاٹ لے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف فرامین کا مفہوم ہے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج و ماجوج کو کھول دے گا تو وہ تیز رفتاری کے سبب ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ وہ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے تو سارا پانی چاٹ لیں گے۔ اس بحیرہ سے جب ان کا آخری گروہ گزرے گا تو وہ دیکھے گا کہ پانی خشک ہو چکا ہے، تو وہ تر مٹی دیکھ کر اندازہ لگائے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ بحیرہ طبریہ سے گزرنے کے بعد جب لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیں گے تو بیت المقدس کے قریب جبل الخمر پر چڑھ جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو قتل کر دیا ہے، آؤ اب آسمان والوں کا خاتمہ کریں۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور اللہ کے حکم سے وہ تیر خون آلود ہو کر واپس آئیں گے۔ یہ ان کی آزمائش کے لیے ہوگا تاکہ وہ سمجھیں کہ ہم نے آسمان والوں کا بھی خاتمہ کر دیا ہے۔ اس وحشی اور سفاک قوم سے انسانوں کو نجات کیسے ملے گی؟ ظاہر ہے کہ ان کا مقابلہ کرنا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ اس بات کی وضاحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے کہ وہ انہیں اس آفت سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج و ماجوج پر ایک کیڑا مسلط کر دے گا جو ان کے جسموں میں داخل ہوگا اور جس کی وجہ سے وہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ پھر زمین میں ایک بالشت جگہ بھی ان کی لاشوں سے خالی نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آخر کون سا کیڑا ہے جو یاجوج و ماجوج پر مسلط کر دیا جائے گا؟ اس کا جواب فرمان نبوی میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ، پھر اللہ تعالیٰ ان پر نغف نامی کیڑا بھیجے گا۔ النغف یا جسے انگریزی میں میاسس کہا جاتا ہے، یہ ایک قسم کا کیڑا ہے جو زندہ انسان کے اعضاء اور خلیوں سے غذا حاصل کر کے زندہ رہتا ہے۔ یہ مال مویشی کے لیے خطرناک کیڑا ہے جو پورے مال کو ہلاک کر دیتا ہے۔ صرف آسٹریلیا میں اس کیڑے کی وجہ سے سالانہ $170 ملین کا نقصان ہوتا ہے۔ مختلف ممالک میں یہ کیڑا انسانوں کو بھی لگتا ہے۔ میڈیکل رپورٹوں کے مطابق یہ کیڑا بعض مریضوں کی آنکھوں، منہ، کان اور دیگر اعضاء سے نکالا گیا ہے۔ آپ گوگل میں میاسس سرچ کریں تو آپ کو خوفناک تصویریں ملیں گی۔ تازہ ترین رپورٹوں کے مطابق یہ کیڑا دیگر ممالک کے علاوہ اب مشرق وسطی کے بعض ممالک جیسے عراق، مصر، یمن اور سعودی عرب کے علاوہ خلیجی ممالک میں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ خطرناک کیڑا ناک کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اگر فوری علاج نہ کیا گیا تو موت کا سبب بن سکتا ہے۔ یہ ہے وہ نغف نامی کیڑا جو یاجوج و ماجوج کی موت کا سبب بنے گا۔ ایک جابر، وحشی اور درندہ قوم کا مقابلہ کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس وحشی قوم پر اپنے نامعلوم لشکروں میں سے ایک کمزور سا کیڑا مسلط کر دے گا جسے اگر 2 انگلیوں میں دبایا گیا تو وہ کیڑا مر جائے گا۔ ایک عظیم اور وحشی قوم کی ہلاکت ایک کمزور کیڑے سے کرنے میں بڑی حکمت ہے۔ دراصل تمام طاقت اور سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں۔
يا لا 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 يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا لا يا 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 لا 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 يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا